غرور یا جلد بازی میں تبدیل نہیں آپ نے ہونے دینا، ٹھیک ہے؟ مالی معاملات میں ہر فیصلہ تحقیق کے بعد کریں اور رشتوں میں غصے پر قابو رکھیں۔ اگر کسی انٹرویو یا اہم ملاقات کا انتظار تھا تو اچھی خبر انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو سورج گرہن کے بعد کچھ پوشیدہ حقیقتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، رشتوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جو آپ کے مستقبل کے فیصلوں میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا اسٹرالوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر سے آپ سے مخاطب ہوں ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لیے دین اور دنیا کی آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ وقت نکالتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرات ہیں، جو بھی لوگ آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو، اگر آپ اپنے ذائچہ بنوانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک فی ہے وہ پے کر کے بک کر سکتے ہیں، اور پھر ویڈیو کال کے ذریعے یا آڈیو کال کے ذریعے آپ فون پر مجھ سے کنسلٹیشن جو ہے ذائچے کی وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم، رنگ، روشنی اور خوشبو کے ذریعے جو ہے وہ جو ہمیں ڈے ٹو ڈے مسائل پیش آتے ہیں زندگی میں، بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ان کا جو سلوشن ہے اس کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں بھی آپ جو اپنی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ ہے وہ ریزرو کر سکتے ہیں دیے گئے نمبرز پہ۔ اس کے علاوہ ویڈیو شروع باقاعدہ کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں نے صرف ایک چھوٹا سا نوٹ ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے کہ ایسٹرالوجی جو ہے قدیم ترین علوم میں سے ضرور ہے، مگر نہ تو یہ کوئی جادو ہے، نہ کوئی روحانی علم ہے، نہ کوئی آسمانی علم ہے، اور یہ صرف کیلکولیشن پہ بیس کرتا ہوا، پروبیبلٹیز پہ بیس کرتا ہوا، ڈاٹ کنیکٹنگ پہ بیس کرتا ہوا نالج ہے۔ اور آلریڈی جو مطلب پلینٹس کی زبان میں لکھا گیا ہوتا ہے، جو ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ کی خدمت میں ایک رزلٹ جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ریڈنگز جو ہیں وہ ایگزیکٹ 100% نہیں ہوتی، 100% کبھی بھی نہیں ہوتی، بلکہ 100% سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں پتہ۔ یہ غیب کا علم نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ تو اس کو ویڈیو کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کو اس اینگل سے آپ دیکھا کیجئے کہ ایک رہنمائی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے کہ اس طریقے سے یہاں پہ مڑ جائیں، ایسے چلے جائیں، تو آپ عین ممکن ہے کہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں۔ تو یہ علم بھی اسی طرح کا جو ہے علم ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے اس کو سمجھنا وہ پھر شرک میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ اس حوالے سے ہے کہ سورج گرہن جو لگا 12 اگست 2026 کو، 13 اگست کو یہ ختم ہوا، تو اس کے بعد جو ایفیکٹس ہیں وہ سارے بروج کے اوپر، ایریز سے لے کے پائسز تک، وہ ہم ڈسکس کریں گے مختصراً، مگر کوشش کریں گے کہ اس کے اندر مین جو چیزیں ہیں وہ ہائی لائٹ کریں۔ اچھا، اب اس میں سب سے پہلے ایریز کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ یہ ہے، اس سے پہلے آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہے ایسٹرولوجیکل انالیسس ہے، اور اٹ کین بی رانگ، اٹ کین بی رائٹ، مگر یہ ہے کہ یہ سب کے اوپر، سارے بروج کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر ایک کا جو ذائچہ ہے وہ فرق ہوتا ہے، مگر ایک جنرل اوور آل ایک اچھا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا اس سے انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے بہت ساری چیزوں میں اللہ کی مہربانی سے ہیلپ فل ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز کی، برج حمل کی۔ سورج گرہن کے بعد برج حمل والوں سے عرض کروں گا کہ آپ کی زندگی میں
نئی انرجی جو ہے وہ فیل ہو سکتی ہے. اگر آپ کافی عرصے سے کسی نئے منصوبے، ملازمت یا کاروباری خیال پر کام کرنا چاہتے تھے تو اب اس کی ابتدا کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کی جو خود اعتمادی ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے انشاءاللہ، لیکن اس اعتماد کو غرور یا جلد بازی میں تبدیل نہیں آپ نے ہونے دینا. ٹھیک ہے. مالی معاملات میں ہر فیصلہ تحقیق کے بعد کریں اور رشتوں میں غصے پر قابو رکھیں. برج ثور کی بات کر لیتے ہیں، ٹورس کی. مالی معاملات میں برج ثور والوں سے میں عرض کروں گا کہ گریجولی بتدریج جو ہے وہ بہتری کے آثار پیدا ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. کوئی رکی ہوئی ادائیگی، کوئی رکی ہوئی رقم جو آپ کو ملنی تھی، کوئی نیا معاہدہ کاروبار سے ریلیٹڈ، جاب سے ریلیٹڈ، یا آمدنی کا کوئی اضافی ذریعہ وہ سامنے آ سکتا ہے انشاءاللہ. اگر جائیداد یا گھر سے متعلق منصوبہ بنا رہے ہیں تو مثبت پیش رفت جو ہے وہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بڑی سرمایہ کاری یا قرض لینے سے پہلے مکمل آپ نے پلاننگ جو ہے اور اسٹریٹجی وہ تیار کرنی ہے. غیر ضروری اخراجات سے بچنا جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. خاص طور پہ یہ جو گرہن کے بعد کا ہے نا 1 مہینہ، یہ اس میں تو خاص طور پہ، اور ویسے بھی اوورال فضول خرچی سے بچنا چاہیے. برج جوزا، جیمنائی کی بات کر لیتے ہیں. آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آپ کے لیے نئے کانٹیکٹس، نئے کنیکشنز، نئے رابطے اور نئی اپرچونٹیز، نئے مواقع جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں انشاءاللہ. بیرون ملک تعلیم جو ہے، جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں یا اپنی تعلیم کو بہتر کرنے والے لوگ ہیں، باہر سے، اپنے ملک سے باہر سے جو تعلیم لینا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے پاسبلٹیز بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ. بیرون ملک ملازمت ہے یا آن لائن کام کے لیے امکانات جو ہیں جیمنائی کے لیے وہ بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر کسی انٹرویو یا اہم ملاقات کا انتظار تھا تو اچھی خبر انشاءاللہ ضرور ملے گی. تاہم ہر پیشکش کو بغیر تحقیق کے آپ نے قبول نہیں کرنا. افواہوں پہ اور غیر مصدقہ معلومات سے بھی آپ نے دور رہنا ہے. اس کے بعد جو چوتھا برج آتا ہے وہ آتا ہے برج سرطان، یعنی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کینسر. حاکم سیارہ اس کا چاند ہے. آپ سے یہ عرض کروں گا برج سرطان والوں سے کہ خاندانی معاملات میں بہتری، رشتوں میں قربت اور ذہنی سکون کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہوں گے انشاءاللہ. اگر کسی عزیز کے ساتھ کوئی اختلاف چل رہا تھا تو صلح کی راہ اللہ کی مہربانی سے نکل سکتی ہے. مالی طور پہ بھی کافی بہتری جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جذبات میں آ کر کسی پر آپ نے اندھا اعتماد جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا. ہر اہم فیصلہ گھر والوں یا مطلب جو آپ کے سینئرز ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بغیر نہیں کرنا کوئی فیصلہ. ٹھیک ہے، وہ بہتر ہوگا مشورہ کر کے کریں گے تو انشاءاللہ. اس کے بعد آتا ہے جی 5واں برج، وہ آتا ہے لیو. اسد جو ہے حاکم سیارہ اس کا سورج ہے. اور سورج گرہن کے بعد اسد والوں سے عرض کروں گا کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو سکتی ہے. ملازمت میں ترقی، نئی ذمہ داری یا قیادت کا موقع مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، لیڈرشپ کا. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے منصوبے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن ضد، انا یا دوسروں کی بات نظر انداز کرنے سے بھی آپ نے گریز کرنا ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. عاجزی اور تحمل جو ہے آپ کی کامیابی میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. برج سملہ کی بات کر لیتے ہیں، ورگو کی. رولنگ پلانٹ اس کا جو ہے وہ مرکری ہے. تو برج سملہ والوں سے عرض کروں گا کہ یہ وقت آپ کی محنت کا پھل جو ہے سامنے لانے والا ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ، یعنی سورج گرہن کے بعد کا. اگر آپ نے کسی منصوبے پر مسلسل کام کیا ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ پازیٹیو طریقے سے وہ ملنے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں. مالی معاملات میں استحکام جو ہے اللہ کی مہربانی سے وہ آ سکتا ہے. لیکن ہر چھوٹی بات پر پریشان ہونے کی بجائے حقیقت پسندانہ سوچ جو ہے اس کو اپنائیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اپنی صحت اور آرام کو بھی آپ نے بالکل قطعی طور پہ نظر انداز بالکل نہیں کرنا. اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان کی، برج میزان لبرا. تو لبرا والوں سے عرض کروں گا کہ رشتوں، شراکت داری اور سماجی تعلقات میں بہتری کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سورج گرہن کے بعد. اور کاروباری شراکت داری یا کسی نئے معاہدے کی بات چیت آپ کی چل رہی ہے تو اس میں مثبت پیش رفت جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہے انشاءاللہ. لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مالی یا ذاتی جو ضروریات ہیں ان کو قربان آپ نے بالکل نہیں کرنا. بیلنس جو ہے، توازن، وہی آپ کی اصل طاقت ہوگا انشاءاللہ. اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب کی، اسکارپیو کی، جس کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ مارس ہے. تو سورج گرہن کے بعد کچھ پوشیدہ حقیقتیں جو ہیں
وہ آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، رشتوں کے حوالے سے، کام کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، جو آپ کے مستقبل کے فیصلوں میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہوں گی۔ اگر کسی مسئلے میں الجھن تھی تو اب تصویر جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ کاروبار اور مالی معاملات میں بہتری کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں، لیکن بد اعتمادی یا جلد بازی میں کوئی تعلق جو ہے وہ آپ نے ختم بالکل نہیں کرنا۔ ہر معاملے کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، ٹھیک۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیجیٹیریس کی، برج قوس کی۔ تو برج قوس والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے سورج گرہن یہ جو ہے 12 اگست والا 2026 والا، اس کے بعد سفر، تعلیم اور مستقبل کی جو منصوبہ بندی ہے اس کے دروازے اللہ کی رحمت کھول سکتی ہے انشاءاللہ۔ بیرون ملک سے متعلق کوئی اچھی خبر یا نیا موقع جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی امتحان دیا ہوا ہے کسی جگہ، یونیورسٹی میں ہوتا ہے نا انٹری ٹیسٹ ہے، یا کوئی جی میٹ ہے، سیٹ ایس اے ٹی ہے، جی آر ای ہے، یا آپ نے محکمانہ کوئی امتحان دیا ہو جس میں آپ کی کوئی پروموشن ہو سکتی ہے اس حوالے سے، یا آپ نے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یہ پازیٹیو رزلٹس جو ہیں اللہ کے حکم سے یہ آئیں گے سامنے انشاءاللہ۔ اور ضرورت سے زیادہ اعتماد جو ہے نا، اوور کانفیڈنس، بس اس میں آ کے کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرنا، اوور کانفیڈنٹ ہو کے ہر قدم آپ نے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے برج جدی، کیپریکون جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ تو برج جدی والوں سے میں یہ عرض کروں گا کہ محنت کا صلہ ملنے کا وقت جو ہے وہ یہ بن سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ملازمت میں ترقی، کاروبار میں استحکام یا مالی فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ اگر آپ لوگ جائیداد یا قانونی معاملے میں کافی عرصے سے کچھ ڈیسیژنس کا انتظار کریں تو اس میں بھی پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن صرف ایک چیز کا احتیاط کرنا کہ مسلسل کام جو ہے اس کے دباؤ کی وجہ سے اپنی صحت اور خاندان کو آپ نے نظر انداز بالکل نہیں کرنا۔ اوور ورک والی سچویشنز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، تو you'll have to keep a balance between your work and your personal relations اور family۔ اس کے بعد آ جاتا ہے برج دلو، ایکویریس۔ برج دلو والے جو ایکویرینس جو ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ نئے خیالات، نئی ٹیکنالوجی یا نئے منصوبے آپ اگر ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن کاروبار یا کوئی نئی اسکل سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ ٹائم بڑا سوٹیبل ہے انشاءاللہ۔ لیکن جلد منافع دینے والی جو اسکیمز ہیں ان میں غیر قانونی لفظ ہے، غیر قانونی سرمایہ کاری سے بالکل دور رہنا ہے۔ آپ نے اپنی بچت کو محفوظ رکھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسپائسز کی بات کر لیتے ہیں جناب۔ سورج گرہن کے بعد آپ کی جو تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیو ایبلٹیز، اور آپ کی جو انٹیوشن ہے، وجدان آپ کا، وہ مزید مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ تعلیم، فن، میڈیا یا کنسلٹنسی سے وابستہ ہیں تو نئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ رشتوں میں بھی بہتری کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ روشن ہیں، بڑے کلیئر طریقے سے پازیٹیو نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جذبات میں آ کے مالی یا ذاتی فیصلے آپ نے بالکل نہیں کرنے۔ حقیقت اور جذبات کے درمیان یو ول ہیو ٹو کیپ اے بیلنس، توازن جو ہے وہ رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا، ٹھیک۔ اب اس کو ہم سم اپ کر لیتے ہیں۔ سورج گرہن کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ ہر برج کے لیے مختلف امکانات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ کامیابی، نئی شروعات اور خوشخبریوں کا وقت ہو سکتا ہے، جبکہ کچھ کے لیے احتیاط، صبر اور بہتر منصوبہ بندی کی ضرورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے۔ یہ جو ہے ایسٹرولوجیکل انالیسز ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر کے آپ کے سامنے ایک شارٹ سا جو ہے رزلٹ وہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حتمی بات اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جو ممکنہ رجحانات ہیں، جو ٹینڈنسیز بنتی ہیں، میں نے ان کے اوپر آپ کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ ہے کہ بس انسان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، محنت کرتا ہے، درست فیصلے کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو پھر کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہر مشکل کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور یہ جو سورج گرہن کے بعد کا جو ٹائم ہے اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں خیر، برکت، کامیابی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔